اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آپ کا میزبان اطہر کاظمی ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے، آپ کا پسندیدہ پروگرام لے کر، احکام اسلامی، جس میں ہم سوالات ڈسکس کرتے ہیں۔ بحمدللہ آپ کے سوالات ہم تک پہنچ رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب قبلہ۔ السلام علیکم آغا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آغا، سوالوں کا سلسلہ شروع کرتے۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے دبئی سے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ مور کا گوشت جو ہوتا ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلیہ الطیبین الطاہرین۔ مرجع علی قدر حضرت آیت اللہ العظمہ سے صادق حسینی شیرازی کے نزدیک مور کا گوشت کھانا جائز نہیں ہے۔ البتہ بعض مراجع کراہت کہتے ہیں، لیکن مرجع علی قدر کے نزدیک جائز نہیں ہے۔ لہٰذا اگر مور کا گوشت ہے تو اس کے سلسلے میں پرہیز کرنا زیادہ مناسب ہے۔ اس کی وجہ جو علماء نے بیان کی، وہ ظاہراً مور کا پنجوں میں دبا کر اپنی غذا کو کھانا، اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جو مور کے اندر خاصیت رکھتی ہیں، اور ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز کا طبی ہمارے پاس جواب ہو کہ مثلا طبی وجہ سے منع کیا گیا، ممکن ہے کسی اور وجہ سے امام نے منع فرمایا ہو۔ لیکن بہرحال روایات بہت زیادہ ہیں اس سلسلے میں، اور اکثر نے منع حرمت کی طرف، اگر نہ صحیح تو کم سے کم کراہت کی طرف رخ کیا ہے۔ لہٰذا بہتر یہ ہے کہ انسان مور کے گوشت سے اجتناب کرے۔ جزاک اللہ۔ زین صاحب لکھتے ہیں انڈیا سے، السلام علیکم مولانا صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ یہاں انڈیا میں بینکنگ کے ایگزام ہوتے ہیں تو اس بینک میں جاب ملتی ہے، پلیز ہمیں یہ بتائیں کہ کیا بینک میں جاب کرنا صحیح ہے، کیونکہ اس میں جو بھی آمد و رفت ہوتی ہے اس میں سود اور بیاج کا سسٹم شامل ہوتا ہے۔ دیکھیے، جہاں تک بینک میں جاب کرنے کا سوال ہے، بینک میں جاب کرنا جائز ہے، لیکن اگر آپ ڈائریکٹلی انوالو ہو رہے ہیں سود لینے اور دینے میں، اگر بینک کی پروفائل میں ایک دفعہ ہوتا ہے کہ انسان بینک میں کام کر رہا ہے اور اس کا کام اس سے مطلب نہیں ہے اسے کہ بینک میں کہاں سے پیسہ آ رہا ہے، کدھر سے پیسہ آ رہا ہے۔ مثال وہ ٹیلر ہے جی، صرف اس کا کام ہے لوگوں کے پیسے ان کے اکاؤنٹ میں ڈالنا اور لوگوں کے پیسے ان کے اکاؤنٹ سے نکال کر اس کو دے دینا، تو اس شخص کا کوئی خاص دخل اس انٹرسٹ کی بزنس میں نہیں ہے۔ اس طرح کا کام اگر بینک میں کر رہا ہے، یا کمپیوٹر آپریٹر ہے مثال کے طور کے اوپر، یا کسی اور بینک میں ہی ہے لیکن کسی اور طرح کے کاموں میں کرتا ہے، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن جہاں وہ ایسی شعبے میں انوالو ہو جائے، ڈائریکٹ سود لینے، مثال کے طور لون سیکشن میں چلا جائے، اگر ہم کہیں لون سیکشن کا تعلق سیدھے انٹرسٹ کے اوپر ہوتا ہے، تو اس اگر بینک میں جاب کرنے کی جہاں تک بات ہے اشکال نہیں ہے، لیکن اگر اس جاب کی پوری پروفائل انٹرسٹ بیس کے اوپر ہو تو اسے اجتناب کرنا چاہیے۔ جزاک اللہ۔ ایک اور صاحب کا سوال ہے، السلام علیکم مولانا صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ میں تیسری کا چاند دیکھنے سے کیا پریشانی آتی ہے، اور اکثر کر کے یہ ہوتا ہے کہ نگاہ خود بخود اڑ جاتی ہے شب 3 کی چاند کے بارے میں، تو یہ اکثر میں نے بھی سنا ہے، گھر والے بزرگ خواتین جو ہیں وہ یہ کہا کرتی ہیں کہ ارے تیسری چاند دیکھ لیا، اب پریشانی تو آنے ہی آنا ہے، تو اس کے بارے میں ذرا بتائیں آقا، کیا حکم ہے؟ دیکھیں، یہ وہ چیزیں ہیں جس کا تعلق صرف کسی خاص علاقے کی ثقافت سے ہے، کسی خاص قبیلے یا کسی خاص مذہب کے لوگوں کے درمیان ایک رائج چیز تھی جس کو ہم نے اپنا لیا، اس طرح سے کہیے۔ اسلام میں اس کے سلسلے میں کوئی چیز ہمیں آج تک کسی روایت میں ہم کو نے نہیں دیکھی ہے، اور نہ ہی مراجع نے اس سلسلے میں کوئی چیز کہی۔ چاند جب بھی انسان بہتر تو یہ ہے کہ انسان ہر مہینے کوشش کرے کہ جب 29 کا دن گزر جائے تو چاند کی تلاش کرے اور چاند دیکھنے کی کوشش کرے، تاکہ اسے چاند دیکھنے کا ثواب ملے۔ اگر 29 کو چاند نہیں ہو سکا اور 30 کو چاند ہوا مثال کے طور کے اوپر، تب بھی کوشش کرے کہ اس دن شب اول جا کے چاند کو دیکھے۔ اور مثال کے طور پر شب ماہ رمضان کا چاند، اور اس کو دیکھنے کی تو باقاعدہ دعائیں وارد ہوئی ہیں، ماہ شوال کے لیے بھی دعائیں وارد ہوئی ہیں، تو خود چاند دیکھنے کی دعائیں ہمارے یہاں وارد ہوئی ہیں، اس کو پڑھے۔ لیکن شب 2 چاند کو دیکھ لیا، یا شب 3 چاند کو دیکھ لیا، یا شب 4 چاند کو دیکھ لیا، اس کا کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے کہ کب چاند دیکھ لیا تو اس کا کوئی نقصان انسان کے اوپر مرتب ہوگا۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کا کسی طرح سے مذہب و فقہ جعفریہ سے تعلق نہیں ہے۔ یہ دیگر مذاہب، حتی غیر اسلامی مذاہب کی چیزیں ہیں جو ہمارے درمیان آ گئی ہیں۔ اگر یہ اسلامی چیز ہوتی تو ہر علاقے میں پائی جاتی، کسی ایک خاص علاقے میں اس کا رائج ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اس علاقے کی کسی اور قوم و قبیلے کی چیز ہے جو ہم نے یہ سوچ کر کہ ہماری ہے، ہم نے اپنا لیا ہے، لہٰذا ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور
بہتر یہ ہے کہ جب انسان چاند کو دیکھے تو چاند کے لیے سلسلے میں جو دعائیں وارد ہوئی ہیں مفاتی میں تفصیل سے مل جائے گی. صحیفہ سجادیہ میں دعا ہے جو امام زین العابدین علیہ السلام سے منسوب ہے کہ جب چاند دیکھتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے, وہ دعا انسان پڑھ سکتا ہے. جی اور نہیں تو قرآن کی تلاوت خصوصاً سورہ انا انزلنا کی تلاوت چاند کو دیکھ کے کرے تاکہ اس کو خداوند عالم خیر کے ساتھ اس مہینے میں داخل کرے اور خیر کے ساتھ ہی اس مہینے سے خارج کرے. جزاک اللہ. دعاؤں کے بارے میں تو خیر بہت ساری چیزیں, لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ جیسے مثلا چاند دیکھا اور آنکھ بند کرنے کے بعد کچھ شجر کو دیکھ لیا یا انگوٹھی کی طرف دیکھ لیا, کہ یہ مستحب عمل ہے؟ ہر مہینے کے لیے الگ الگ چیزیں. مثال کے طور محرم کا چاند دیکھنے کے بعد بہتر ہے کہ انسان کسی قرآن کی سورت کی طرف دیکھے یا سبزے کی طرف دیکھے. اسی طرح دیگر مہینوں میں بھی الگ الگ چیزیں وارد ہوئی ہیں, تو انسان سبزے کی طرف دیکھے, انگوٹھی کی طرف دیکھے, قرآن کی طرف دیکھے, خوبصورت چہروں کی طرف دیکھے. یہ الگ الگ مہینے میں رائج مطلب چیزیں ہیں جو تاکید ہوئی, یعنی آداب میں آیا ہے کہ اگر چاند دیکھنے کے بعد اس کام کو انجام دے. لیکن اگر نہیں موجود ہے کوئی چیز تو سب سے بہتر ہے کہ قرآن کی تلاوت کرے اور انگوٹھی عام طور سے مومنین کے انگلی میں ہوتی ہے اس کو دیکھ لینا ہی کافی ہے. جزاک اللہ. السلام علیکم. میرا سوال یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تب اس کے سر پر جو بال ہوتے ہیں ان کو مڑوانا واجب ہوتا ہے یا سنت؟ اس کے بارے میں جواب دے دیجیے پلیز. ولادت کے وقت جو بچے کے سر پہ بال ہوتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مؤکدہ ہے کہ سر کے اوپر سے یہ بال اتارے جائیں, تراش کیے جائیں اور اس کے برابر کی چاندی صدقہ کی جائے. امام حسن اور امام حسین دونوں کی ولادت کے اوپر آپ نے یہ عمل انجام دیا تھا اور آپ نے اسی دن عقیقہ بھی فرمایا تھا. عام طور سے ہمارے بر صغیر میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم عقیقے اور سر منڈانے کو ایک چیز سمجھتے ہیں, جبکہ دونوں الگ الگ عمل ہیں, الگ الگ چیزیں. وہ رسول اکرم نے دونوں ایک ساتھ انجام دیے تھے اور 7ویں دن انجام دیا تھا ولادت کے. لہٰذا بہت سے لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ شاید یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ ہونا ضروری ہے. ایک ساتھ ہونا ضروری نہیں ہے, لیکن بہتر ہے کہ 7ویں دن یہ کام کر دیا جائے. لیکن اگر نہیں کر سکے تو جب بھی کر سکے. یہ سنت مؤکدہ ہے کہ انسان ولادت کے بالوں کو اپنے بچے کے تراشوا دے اور اگر بہتر ہے کہ اس کے برابر صدقے میں چاندی فقیر کو دے صدقے کے طور پہ, اور جانور کا ذبیحہ کرے جو عقیقے کے نام سے ہے. تو دونوں الگ الگ چیزیں ہیں, دونوں سنت مؤکدہ ہیں اور دونوں کو انجام دینا انسان کے لیے خصوصاً اس بچے کے لیے اس کی زندگی کے لیے بہت ہی مناسب اور بہتر چیز ہے. سبحان اللہ. بہت شکریہ آقا. السلام علیکم. مجیب حیدر صاحب کیا کلین شیو کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اور جو لوگ کلین شیو کر کے نماز پڑھتے ہیں کیا ان کی نماز لائق قبول ہے؟ کیا کلین شیو کرنا حرام ہے؟ اس کے بارے میں بتائیں. انہوں نے کئی سوال ایک ساتھ کر لیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ شیو کرنا یعنی داڑھی کو مونڈنا یا مونڈنے جیسا منانا, یعنی معیار یہ ہے کہ اگر دور سے کوئی انسان 40 قدم کی دوری سے دیکھے تو اس کو یہ کہے کہ آپ داڑھی رکھے ہیں تب تو ٹھیک ہے, لیکن اگر کہے کہ یہ داڑھی مونڈے ہوئے ہیں تو وہ چیز صحیح نہیں ہے اور اس کو مونڈنا حرام ہے. جی. تو اگر کوئی انسان داڑھی کو مونڈتا ہے یا مونڈنے جیسا, جیسے آج کل بہت سی مشینیں آئی ہوئی ہیں ٹرم کرتے ہیں, لیکن وہ اتنا زیرو سے ٹرم کرتے ہیں کہ وہ بالکل شیو کے حکم میں ہو جاتی ہے. تو اگر وہ شیو جیسی ٹرم بھی ہے تب بھی جائز نہیں ہے. تو پہلی بات. دوسری بات انہوں نے سوال کیا کہ کیا داڑھی منڈا کے نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ نہیں, نماز کے لیے داڑھی رکھنا یا نہ رکھنا شرط نہیں ہے. بل ٹھیک ہے کہ اس نے یہ صحیح ہے کہ وہ اس نے داڑھی مونڈ کر ایک معصیت کی, ایک حرام انجام دیا ہے, لیکن اس سے نماز کے اوپر کوئی حرف نہیں آئے گا. نماز کی قبولیت یا نہ قبول ہونا یا نہ ہونا وہ خداوند عالم کے معاملات ہیں. وہ جس کی چاہے نماز قبول کرے, جس کی چاہے رد کرے. لیکن جو شرائط ہیں نماز کے صحیح ہونے کی, اگر اس کی رعایت وہ کر رہا ہے ولو اس کی داڑھی منڈی ہوئی ہے تو وہ ایک معصیت تو کر رہا ہے, گناہ کر رہا ہے. مثال کے طور پر کوئی انسان ہے جو نامحرم کو دیکھ رہا ہے, حالت نماز میں نامحرم کو دیکھ رہا ہے مثلا, یہ حالت نماز میں نہیں ہے, نامحرم کو دیکھتا ہے, تو وہ گناہ کر رہا ہے. لیکن اس گناہ کے نتیجے میں اس کی نماز باطل نہیں ہوگی, نماز کے شرائط اس کے ساقط نہیں ہوئے. مگر یہ کہ اتنی دیر تک دیکھے کہ لوگوں کو لگے کہ یہ نماز ہی نہیں پڑھ رہا ہے, وہ ایک الگ بحث ہو گئی. لیکن نماز پڑھ رہا ہے, سامنے سے کوئی نامحرم گزرا, اس نے اس کو دیکھ لیا, نہ اس کا وضو باطل ہوگا نہ اس کی نماز باطل ہوگی. یا مثال کے طور پر ایک انسان جھوٹ بولتا ہے, مسلسل جھوٹ بولتا ہے, تو اس نے جھوٹ بول کر ایک معصیت کی ہے. جب جھوٹ بولے گا اس نے گناہ کیا ہے. حتیٰ مسجد میں کھڑے ہو کر جھوٹ بول رہا ہے مثلا کوئی انسان, تو اس نے معصیت کی ہے, گناہ کیا ہے, لیکن اس کی نماز باطل
نہیں ہوگی، کیونکہ آغا، نماز کی جو اس شرائط پہ سوال میں آپ کو روکوں، یہ بات جب گفتگو ہوتی ہے تو اس پہ یہ کہا بھی جاتا ہے کہ مثلا جب ہم پوری طرح سے متقی ہو جائیں گے، یہ دو باتیں، پوری طرح سے متقی ہو جائیں گے تب نماز پڑھیں گے، یا نماز تبھی پڑھیں گے جب ہم ٹھیک ہو جائیں گے، ابھی تو ہم بہت گناہ گار ہیں. تو یہ جو کہنا یا اس طرح کا عمل کرنا یہ کیسا ہے؟ خود یہ اپنے آپ میں ایک وسوسہ شیطانی ہے، اور شیطان ہر انسان کو ایک الگ الگ طریقے سے دھوکہ دیتا ہے. کبھی کسی کو ریا کے ذریعے سے دھوکہ دیتا ہے، کبھی کسی کو یہ سمجھاتا ہے کہ جب تم نے ابھی تک نہیں پڑھی تو ابھی پڑھ کے کیا کرو گے. خود ہر دن نماز چھوڑنا بھی تو ایک گناہ ہے. تو آپ آج سے شروع کریے، کم سے کم نماز کے ذریعے سے اپنے آپ کو صحیح کرنے کی کوشش کریے. میں ٹھیک ہو جاؤں گا کا کیا مطلب ہے؟ کیسے ٹھیک ہوگا؟ ایسا تو نہیں کہ میں مثال کے طور کے اوپر نہ ڈاکٹر سے دوا لوں اور نہ پرہیز کروں، اس کے بعد میں توقع کر رہا ہوں کہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا تو میں مثال کے طور پر یہ عمل انجام دوں گا. نہیں، آپ کو جس طرح جسم کے علاج کے لیے یا پرہیز کے ذریعے یا مثال کے طور پر دوا کے ذریعے ہمیں شروعات تو کرنی پڑے گی اپنے جسم کو ٹھیک کرنے کی، بالکل اسی طرح اپنے روح کا علاج کرنے کے لیے ہمیں شروعات کرنی پڑے گی. نماز کے شرائط میں یہ نہیں ہے کہ جب آپ متقی پرہیزگار ہو جائیں گے تب نماز پڑھیے. حتیٰ روزے کے شرائط میں نہیں ہے. روزے میں تو برعکس ہے کہ روزہ رکھو شاید متقی پرہیزگار ہو جاؤ. اگر تم یہ روزہ رکھ لو تو شاید متقی پرہیزگار ہو جاؤ. تو پہلے روزہ رکھنا ہے، پھر متقوی کی طرف تم گامزن ہوگے. پہلے نماز پڑھنا شروع کریں تاکہ بارگاہ الہیہ میں جو اجازت ملی ہے حاضر ہونے کی اور گفتگو کرنے کی، اس کے نتیجے میں دھیرے دھیرے آپ کے اندر تبدیلی آنا شروع ہو. نماز گمراہی سے روکتی ہے، نماز فحشا سے روکتی ہے، نماز گناہ سے دور کرتی ہے. تو اگر ہم پہلے سوچ رہے ہیں، ہم تو شرط کو برعکس کر رہے ہیں کہ ہم پہلے گناہ چھوڑیں گے پھر نماز پڑھنا شروع کریں گے. دکھنے میں اور سننے میں جملہ بہت اچھا ہے، لیکن اصل حکم کے خلاف ہے. آپ نماز پڑھیے اور دعا کریے کہ میرے جو گناہ مجھ سے ہو جاتے ہیں ان سے بھی میں دھیرے دھیرے فاصلہ اختیار کر لوں کہ یقیناً خداوند عالم گناہوں کو بخشنے والا ہے اور ہدایت کرنے والا ہے. لیکن یہ اکثر جو اس طرح کے جملے ہوتے ہیں یہ شیطانی وسوسے ہوتے ہیں، انسان کو راہ راست سے دور لے جانے کے طریقے ہیں، اور شیطان اس معاملے میں بہت ماہر ہے. لہٰذا ایک مومن کو، ایک متقی، ایک پرہیزگار شخص کو، ایک مسلمان کو اس بات سے بالکل اس ہیلے میں نہیں آنا چاہیے اور اس جال میں نہیں پھنسنا چاہیے، بلکہ عبادت کے ذریعے دھیرے دھیرے اپنے نفس کو کنٹرول کرنا شروع کرنا چاہیے. جزاک اللہ. مجیب حیدر صاحب جو کہ مظفر نگر سے سوال کرتے، السلام علیکم. اگر کوئی شخص کا انتقال ہو جائے، جوان تھا اور اس کو عادت تھی شراب پینے کی، تو کیا اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں؟ مثلا یہ ہوگا کہ اس کی موت ہی اس وجہ سے ہوئی کہ وہ شراب پیے تھا اور کہیں جا رہا تھا، ایکسیڈنٹ ہو گیا. تو اگر کوئی یہ پوچھے کہ اس کی موت کس وجہ سے واقع ہوئی تو اس کو یہ بتانا کہ وہ اس طریقے کا عمل کرتا تھا اور تو یہ جو عمل ہوتے ہیں اور خاص طور سے اس کو ڈسکس کرنا بعد مرنے کے، یہ کس طرح کا بہتر یہ ہے کہ روایات میں آیا ہے کہ اپنے مردوں کو خیر کے ساتھ یاد کیا کرو. تو آپ بغیر کسی نام لیے اگر آپ اشارتاً بھی کہہ دیں کہ مثال کے طور پر کہ وہاں وہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، یا مثال کے طور پر وہ مدہوش تھے اور اس کی وجہ سے ایکسیڈنٹ ہو گیا، یعنی بالکل صریحاً اس کی طرف اشارہ نہ ہو. ایک دفعہ ہے کہ انسان صریح ہے، یعنی سب پوری دنیا کو معلوم ہے کہ وہ اس طرح اس عمل میں علیاذ باللہ مبتلا ہے، تو آپ کو تذکرہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور ایک دفعہ ایک انسان ہے جو منکر ہے تمام احکامات کا، تو پھر اس کی حرمت بھی باقی نہیں رہ جاتی. لیکن نہیں، وہ ایک بری چیز میں تھا لیکن بہت سارے نیک عمل بھی انجام دیتا تھا، تو اس کی حرمت کا خیال رکھیں. مرنے کے بعد اس کو خیر سے ہی یاد کریں، اور کسی کنایے سے، اشارے سے، اگر کوئی واقعاً پوری بات بتانا ضروری ہو کسی کو تو کنایے اور اشارے کے ذریعے ہی بتائیں، زیادہ مناسب ہے، تاکہ کم سے کم مرنے کے بعد اس کی حرمت کا ہم خیال رکھ سکیں. جزاک اللہ. السلام علیکم سر، میرا سوال ہے کیا ظہر اور عصر کی مستحب نماز جو 8 رکعت ہوتی ہے، کیا وہ میں کم کر کے پڑھ سکتا ہوں؟ یعنی 8 رکعت کی جگہ 6 رکعت یا 4 یا 2 رکعت ہی پڑھ سکتا ہوں؟ ہاں، نوافل الظہر جو ظہر سے پہلے 8 رکعت مستحب ہے، 2 رکعت کر کے 4 نمازیں. اسی طرح عصر کی نوافل بھی جو ہے وہ 2 رکعت کر کے 4 نمازیں 8 رکعت ہے. اگر کوئی انسان پڑھنا چاہے تو 8 رکعت بھی پڑھ سکتا ہے، ہمت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، 2 ہی رکعت پڑھنا چاہے کوئی حرج نہیں ہے. یہ مستحب نمازیں ہیں. مستحب نمازوں میں
اگر نوافل پڑھنا چاہتا ہے تو 8 رکعت ہے، نہیں پڑھ سکتا ہے 6 پڑھے، 4 پڑھے، 2 پڑھے، کوئی حرج نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر 8 نہیں پڑھی تو 4 بھی نہیں پڑھ سکتا، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ نوافل ظہر کی نیت سے 2 ہی رکعت نماز پڑھے، دھیرے دھیرے اپنے آپ کو عادی کرے، پھر 2 کو 4 کرے، 4 کو 6 کرے، یہاں تک کہ وہ 8 تک پہنچ سکے۔ تو اگر وہ نہیں پڑھ رہا ہے، کسی وجہ سے وقت کی تنگی ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے، ہمت نہیں ہوتی ہے، جو بھی مسئلہ ہو، اگر وہ نہیں پڑھ رہا ہے اور کم پڑھ رہا ہے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، پڑھی جا سکتی۔ جزاک اللہ۔ مرغوب عالم صاحب الہ آباد سے سوال کرتے ہیں کہ آغا رہنمائی فرمائیے کہ اگر کوئی شخص جس کا انتقال ہو گیا ہے اور اس کے بارے میں بہت ساری چیزیں جو کہی جاتی ہیں، لیکن اس میں خاص چیز جو ہے کہ وہ محب اہل بیت تھا، لیکن اس کے علاوہ بہت سارے عمل تھے، یہ دیگر پہلے بھی سوال اس طرح کا تھا، تو کیا اس کو ڈسکس کرنا ضروری ہے کسی سے بھی؟ دوسرا اسی سے جڑا سوال یہ ہے کہ اس کے لیے جب نماز کی بات آتی ہے، کیونکہ کوئی شخص ہوتا ہے کہ دیکھا ہی نہیں اس کو نماز پڑھنے، اور اس کے شہادت نامے پہ جو نام لکھوانا ہے، تو ایسے شخص کے شہادت نامے پہ اپنا نام لکھوا سکتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں، بہتر تو یہ ہے کہ انسان اپنا شہادت نامہ، مستحب یہ ہے کہ انسان خود سے لکھوائے۔ ہمارے عام طور سے ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد دوسرے اس کے لیے شہادت نامہ لکھتے ہیں، کوئی حرج نہیں، جس طرح ہم نماز میت میں کہتے ہیں اللہم انی لا نعلم منہ الا خیرا، اکثر جگہ ایسا ہوتا ہے ہم اس شخص کو نہیں جانتے ہیں، لیکن چونکہ مومن ہے، مومن اس کو تشیع کر رہے ہیں، مومنین کی بستی میں رہتا ہے، تو حسن ظن یہ ہے کہ انشاءاللہ مومن ہی تھا۔ اصل تو صرف خدا اور اس کا رسول اور اس کے خاص بندے جاننے والے، تو ہم مومن سے ہمیشہ حسن ظن رکھنا چاہیے۔ اس لیے اگر نماز پڑھتے نہیں دیکھا لیکن معلوم ہے کہ مثال کے طور پہ مسجد میں نہیں بھی دیکھا کبھی، یا ہم نے اس شخص کو کہیں نہیں دیکھا نماز پڑھتے ہوئے، کیونکہ ہم اس سے جانتے ہی نہیں تھے، لیکن ہم نے کبھی مجلس میں دیکھا تھا، کبھی کسی اور جگہ مومنین کی بستی میں دیکھا، تو احتمال کبھی یہی ہے اور حسن ظن یہی ہے کہ وہ نمازی رہا ہوگا، مسجد میں نہیں گھر پہ پڑھتا ہوگا، تو یہ حسن ظن ہی رکھنا چاہیے۔ جب تک اس نے زبان سے اقرار نہ کیا ہو کہ میں نمازی نہیں ہوں لعاذن باللہ، یا کوئی ایسا عمل نہ کیا ہو کہ آپ کو یقین ہو، تب تک اس کے اوپر حسن ظن یہی رکھنا چاہیے کہ وہ نمازی ہے، اور اس کے اوپر گواہی بھی اسی حسن ظن کے بیس پر ہی ہم گواہی دیتے ہیں۔ لیکن جو بات میں نے پہلے عرض کی کہ انسان کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں جس طرح وصیت لکھ کے ہمیشہ آمادہ رہنا چاہیے، اسی طرح اپنا شہادت نامہ بھی لکھ کر لوگوں کے سامنے شہادتین کی اقرار کے ساتھ سائن کرائے، تو اس کی اہمیت بہت بڑھ جاتی ہے۔ یعنی انسان کسی شخص کے سامنے جائے، اپنا شہادت نامہ خود سے تحریر کرے، اس پہ خود سے لکھتا ہی ہے انسان کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کو ایک مانتا ہوں اور رسول کو ان کا رسول آخری پیغمبر مانتا ہوں، امیر المومنین کی ولایت اور امام حسن کی ولایت، اور پورے 12 امام معصوم کی ولایت کی گواہی اسی میں تحریر کرے، اور پھر لوگوں سے گواہی طلب کرے کہ یہ میں نے اپنی جو گواہی دی ہے، شہادتین جاری کیا ہے اور امیر المومنین کی ولایت کی گواہی دی، اس پہ تم لوگ میری گواہی دو کہ میں نے یہ گواہی دی ہے۔ اصل ہدف یہ ہے، تو بہتر یہ ہے کہ انسان پہلے سے خود اس چیز کو تیار کرے اور اپنے سامنے لوگوں سے دستخط لے لے، تاکہ اقرار کر کے جب دستخط لے گا تو دستخط کرنے والے کو بھی کوئی زیادہ مسئلہ پیش نہیں آئے گا۔ لیکن اگر پھر بھی کسی وجہ سے، جیسے کہ عام طور سے لوگ نہیں کرتے ہیں، تو مومن پر حسن ظن رکھتے ہوئے گواہی دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جزاک اللہ۔ اب ایک اور سوال ہے۔ السلام علیکم آغا، امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف اور پانی یعنی سی یا سمندر کا کیا کنیکشن ہے؟ کیونکہ ہم عریضہ بھی پانی میں سیراتے ہیں، اور جب کہیں سمندر دیکھتے ہیں تو ہمارے گھر کے بڑے کہتے ہیں کہ امام کو سلام کرو، امام پانی پر نماز پڑھیں گے، اس بارے میں تفصیل سے بتا دیجئے کہ امام کے بارے میں یہ پانی کا کیا کنیکشن ہے؟ دیکھیے، پانی سے امام کا ربط جو امام عصر جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا ہے، کئی روایات میں یہ ربط اس طرح ملتا ہے کہ تشبیہ ائمہ علیہ السلام کو سمندر سے دی گئی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سمندر کے اندر ایک خاصیت یہ ہے کہ اس کے اندر اتنی گہرائی ہوتی ہے اور اتنے رموز پوشیدہ ہوتے ہیں کہ اتنی ترقی کے باوجود ابھی ہم اس کو صحیح طریقے سے جان نہیں سکیں۔ اگر ہم صحیح سے سمندر کے پیمانوں کو دیکھیں تو شاید سمندر کے 1% حصے کو بھی ابھی انسان کھوج کے ذریعے سے دریافت نہیں کر سکا، جبکہ ہم ابھی کہکشاؤں کو دریافت کر چکے ہیں، بہت سی کہکشاؤں کے نام لکھ چکے ہیں، کچھ سیاروں تک پہنچ بھی چکے ہیں، لیکن خود اسی سمندر پہ جس پہ دنیا میں ہم رہ رہے ہیں اور جو سمندر ہمارے آس پاس ہے، اس کے عمق میں ابھی بہت گہرائی میں ہم جا نہیں سکے، تو اس کے اندر رموز بہت ہیں۔ تو جس طرح سمندر میں بہت زیادہ رموز ہوتے ہیں، سمندر میں انسان غوطہ ور ہونے کے بعد بھی بہت سی چیزوں کو حاصل نہیں کر پاتا، ہاں کچھ حد تک
کچھ موتی اس کو مل جاتے ہیں، کچھ چیزیں اس کو مل جاتی ہیں. تو اسی طرح جو ولایت میں اور آئمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت کے سمندر میں غوطہ زن ہوتا ہے، کچھ موتی، کچھ لال اور کچھ گوہر تو اسے مل جاتے ہیں، لیکن وہ پوری طرح سے اس سمندر کی تہ تک نہیں پہنچ پاتا. تو آئمہ کو اس وجہ سے مجازی طور کے اوپر اس طرح سے کہا جاتا ہے تاکہ انسان کو سمجھ میں نزدیک آ جائے. رہی بات امام کی روایات میں ہے کہ امام عصر رضی اللہ تعالیٰ فرجہ شریف جب انشاءاللہ ظہور کریں گے تو پانی کے اوپر اپنا مصلی بچھائیں گے. ظاہراً یہ ایک کرامت ہوگی جو حضرت دوسروں کو اپنی طرف اور اپنی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے انجام دیں گے. لہٰذا ہمارے بزرگ جو ہیں پانی کو دیکھ کر حضرت کو یاد کرتے ہیں. تو اگر حضرت کو یاد کرنے کے عوض سے حضرت کو یاد کرنے کے لیے صرف پانی کو دیکھنا ضروری نہیں ہے. انسان صبح اٹھے سورج کو دیکھے تو اور یہ یاد کرے کہ یہ سورج جو تپش کر رہا، یہ سورج جو نور دے رہا ہے، یہ حضرت کی برکت سے، تب بھی اس کو وہی ثواب ملے گا. سمندر سے اس طرح سے ربط ہے کہ چونکہ روایات میں ہے کہ نماز پڑھائیں گے. عریضہ بھی پانی میں ڈالنے کا حکم اس لیے دیا گیا کہ خدا نے وہاں معمور کیا ہے ان لوگوں کو کہ جو سمندر کے ذریعے سے حضرت تک اس چیز کو پہنچا دیں گے. یہ انسانوں کے ذہن کو قریب کرنے کے لیے ہے، ورنہ ضروری نہیں کہ ہم جب سوال لکھیں وہی حضرت جواب دیں. اگر ہمارے ذہن میں بھی سوال ہے، روایات میں ہے کہ ایک شخص جو ہے عریضہ لے کر امام کی خدمت میں حاضر ہوا دوسرے شہر سے. عریضہ سے مراد نہیں خط، عریضہ خطی کو کہتے ہیں. انسان نے ایک شخص کو عریضہ دیا، حضرت کی غیبت کے زمانے سے پہلے کی بات ہے، کسی اور امام کے زمانے کی بات ہے، اور کئی اماموں کے لیے یہ چیز آئی ہے. امام کی خدمت میں حاضر ہوا کہ یہ آپ کے چاہنے والوں کی طرف سے کچھ خط ہیں. تو امام نے اس خط لے لیے، پھر جواب تحریر کیے، ان خطوط کے جواب بھی تحریر کر کے اس شخص کو دے دیے. جب وہ تحریر اس شخص کے پاس پہنچی تو اس میں امام نے اس کے سارے سوالوں کا جواب لکھنے کے بعد لکھا تھا، اور وہ سوال جو تم لکھنا بھول گئے اس کا جواب یہ ہے. تو امام کو ہماری نیتوں کی خبر ہے. یہ ہمیں اپنے دل کو اطمینان دینے کے لیے ہے کہ مثلا عریضہ لکھے تو اطمینان ہوتا ہے. جیسے انسان خط لکھتا ہے، ضروری نہیں کہ اس کو پوسٹ کرے. خود یہ لکھنا، سائیکالوجی بتاتی ہے کہ یہ لکھنا، تحریر کرنا، کسی کو خطاب کرنا انسان کے اندر بہت سی چیزوں کو سکون بخشتا ہے. جیسے اب تو زمانے ختم ہو گئے، چونکہ اب ٹیکسٹ کا زمانہ آ گیا اور ای میلز کا زمانہ آ گیا. اب تو ای میل بھی تقریباً ختم ہو گئی، اب تو واٹس ایپ اور ٹیکسٹنگ کی بات ہونے لگی. لیکن پہلے اگر آپ دیکھیں پرانے تھوڑی سی ہسٹری میں، تھوڑا زیادہ نہیں، 20 سال 30 سال پہلے بھی اگر آپ جائیں تو اکثر لوگ جیل میں جیسے بند کیے جاتے تو وہ خط لکھتے تھے. وہ لوگوں کو پوسٹ کرنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی. بہت سی جیلوں میں پوسٹ کی، بہت سی جیلوں میں اجازت ہوتی تھی، بہت سی جیلوں میں اجازت نہیں ہوتی تھی، لیکن وہ لکھتے تھے، ان کو لکھنے کی اجازت ہوتی تھی. تو یہی خط لکھنا ان کے لیے سبب بن جاتا تھا کہ ان کو ایک امید ملے، اپنی باتوں کو بیان کرنے کا موقع ملے. تو ہم کسی اور سے کیوں بیان کریں، ہم اپنے امام سے بیان کریں اپنی باتوں کو. صرف حاجت نہ لکھ لیں، اپنی روزمرہ کی باتیں بھی حضرت کو لکھی جا سکتی ہیں، اور اپنے اطمینان کے لیے ہم اس کو پانی کے حوالے کر دیتے ہیں. ورنہ چاہ میں بھی ڈالا جا سکتا ہے، کسی پاک جگہ پہ بھی رکھا جا سکتا ہے، کسی زری امام معصوم کی زری میں بھی ڈالا جا سکتا ہے. ہدف حضرت کو خطاب کرنا ہے، اپنے دل کو اطمینان دینا ہے. لہٰذا جب سمندر کو دیکھیں آپ حضرت کو یاد کر سکتے ہیں، جب سورج کو دیکھیں حضرت کو یاد کر سکتے ہیں، جب چاند کو دیکھیں حضرت کو یاد کر سکتے ہیں، موسم کو بدلتے ہوئے دیکھیں حضرت کو یاد کر سکتے ہیں. کوئی خاص چیز نہیں ہے جس وقت حضرت کو یاد کیا جائے. ہر حال میں انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے وقت کے امام کو یاد رکھیں. جزاک اللہ. اگر بہت جلدی سے ایک اور سوال لیتے. السلام علیکم مولانا صاحب، فیض آباد سے ہوں، موسی پور گاؤں ہے میرا. کیا شادی میں کوٹ پینٹ کے ساتھ ٹائی لگا سکتے ہیں؟ مرجع کا کیا کہنا ہے اس پر؟ دیکھیں، ٹائی لگانا خود اپنے آپ میں ایک جائز عمل ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی عمل، کوئی چیز، کوئی لباس مخصوص ہو جاتا ہے کفار سے. مثلا پہلے دور میں ٹائی سے زیادہ بو پہلے پہنی جاتی تھی، اور بو نشان اور نماد تھا صلیب کا. اگر وہ نشان اور نماد مانا جائے، ابھی بھی کسی علاقے میں رائج ہو کہ یہ صلیب کا نماد ہے، تو پھر اس کو پہننا جائز نہیں ہوگا. لیکن اگر رائج ہو چکا اور عام میں اس کو اب صلیب کا نماد نہیں سمجھاتا ہے، لباس سمجھا جاتا ہے خالی، تو اس کو پہننے میں کوئی اشکال نہیں ہے. ہدف یہ ہے کہ آپ تشبیہ پہ کفر نہ کریں، ترویج کفر نہ کریں. اگر وہ نہیں ہو رہی ہے، رائج نہیں ہے آپ کے علاقے میں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ پہن سکتے ہیں. اگر ہے تو اس سے پرہیز کرنا چاہیے. بہت بہت شکریہ. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام اسلامی، اور آپ کے سوالوں کے جوابات آپ تک انشاءاللہ پہنچ رہے ہوں گے. ہمیں دیجیے اجازت، کیونکہ وقت بالکل اجازت نہیں دیتا کہ مزید گفتگو کی جائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم اجل لولیک الفرج.